کہ اللہ کے ہاں یہ اسے مقبول ہو جائے کہ اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے. کہ نماز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، نماز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. جب یہ حقیقت والی نماز بن جاتی ہے تو آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ زندگی بن جاتی ہے جو اللہ کی خوشنودی والی ہے. کیونکہ نماز میں سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو یہ استعمال کرتا ہے، تو اگر وہ استعمال وہاں ٹھیک ہو گیا تو نماز سے باہر بھی اس کا سارا استعمال ٹھیک ہو جاتا ہے. تو تیسرے درجے پر اپنی جان اور مال اور وقت کو لگانا، ان چیزوں کی حقیقت، نماز کی حقیقت نصیب ہو جائے، ذکر تلاوت ان اعمال کی حقیقت نصیب ہو جائے. اور چوتھے درجے پر اس امت کو جو جان اور مال اور وقت دیا گیا ہے وہ دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے. اس امت کی صلاحیتیں مال اور وقت اور جان دی تاکہ دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کو آرام پہنچائے. اب جب یہ دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، دوسروں کی راحت کو سوچتا ہے، چاہے اپنے لیے تکلیف اٹھانی پڑ جائے اس کو، اب اللہ کے ہاں اس کا ایسا مقام ہوتا ہے، دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں اور اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق اور انسانیت کی محبت اللہ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اندر آئے. تو یہ ترتیب زندگی ہر مسلمان کی ہے. اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اس غرض کے لیے کہ ہم اس ترتیب پر آ جائیں، ورنہ سب کی یہ ذمہ داری ہے. یہ جو عرض کیا زندگی گزارنے کی ترتیب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم سب ہیں، اللہ نے فضل فرمایا ہے. امت جب تک اس ترتیب پر چل رہی تھی اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی. تو اللہ کے راستے میں جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے، اور جو اپنے مقام پر جا رہے ہیں واپس ان کے لیے بھی یہی. ہاں یہ ہے کہ ہم بھی جلدی سے جلدی اپنی ترتیب بنا کر پھر اللہ کے راستے میں نکلیں گے. تو یہ عرض ہے کہ پہلی اب یہ چیز، ایک تو اس میں اجتماعیت اور دوسری چیز نقل و حرکت ہے. اس محنت کی خصوصیات میں سے اجتماعیت ہے. یہ کوئی ایک فرد کام نہیں کر سکتا، مجموعہ من حیث المجموعہ، جماعت کے اعتبار سے یہ کام ہوگا، نقل و حرکت ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جس کا مفہوم یہ، جماعت کو لازم پکڑو، عام لوگوں کو لازم پکڑو، مساجد کو لازم پکڑو. اور آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جیسے کہ بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے. تو جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے. ایسے ہی جو آدمی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو بھیڑیا اس کا شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں جو بکریاں الگ ہو جاتی ہیں اپنے ریوڑ سے، ایک قسم یہ لکھی ہے کہ اس کو کوئی چراگاہ اچھی نظر آ گئی، ریوڑ کسی طرف جا رہا ہے یہ دوسری طرف نکل گئی، بھیڑیا اس پر بھی حملہ کر دے گا. دوسری وہ ہے کہ اپنے ریوڑ سے نفرت ہو گئی، کوئی بات الگ ہو گئی اس کی، تب وہ الگ جا رہی ہے بھیڑیا اس پر بھی حملہ کر دے گا. تیسرا یہ کہ ایسے ہی غفلت ہے، ریوڑ آگے نکل گیا یہ کسی اور طرف رہ گئی، اس پر بھی حملہ کر دے گا. تو جماعت سے کسی وجہ سے بھی الگ ہو جائے، چاہے کوئی اور چیز الگ نظر آ جائے اچھی اس کو، اور جماعت کو چھوڑ دے، وہ سمجھ رہا ہے یہ اچھی ہے، شیطان اس پر بھی حملہ کر دے گا. یا ساتھیوں سے کوئی نفرت ہو گئی ان کو چھوڑ دیا، شیطان اس پر بھی حملہ کر دے گا. یا ایسے ہی غافل ہو گیا ہے، شیطان اس پر بھی حملہ کر دے گا. تو جماعت کے ساتھ رہنا یہ مستقل ایک ضرورت ہے. فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی تائید اور مدد اور نصرت جماعت کے ساتھ رہنے میں ہے، حفاظت جماعت کے ساتھ رہنے میں ہے. اور دوسرا نقل و حرکت کہ یہ محنت بیٹھ کر نہیں ہو سکتی، پورے عالم تک جب اس کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے نقل و حرکت ضروری ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں آئے، پورے عالم کے لیے، اور زمانہ قیامت تک ہے آپ کا۔ تو آپ کی محنت کو کرنے کے لیے تو نقل و حرکت جہاں تک یہ پہنچ سکتا ہے وہاں تک یہ جائے، آگے اوروں کو تیار کر کے دوسری جگہ، تو اسی طریقے سے تاکہ پورا عالم اس محنت کا دائرہ ہے۔ تو اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے، یہ اجتماع اس غرض کے لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں، اجتماعیت اور اس دین کے لیے نقل و حرکت کرنا۔ اب اس راستے میں نکل کر پھر اجتماعیت قائم ہو، جماعت کے ایک ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھیوں میں سے ایک، اب وہ ان کا کام کہ مشورہ لے کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلنا۔ یہ زندگی ہم نے سیکھنی ہے، اپنے گھر کے امور بھی مشوروں کے ساتھ طے ہوں تو برکتیں ہیں۔ آتا ہے کہ جن کو 4 بعض حکماء نے فرمایا 4 چیزیں مل گئیں، 4 چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتے۔ شکر کی نعمت مل گئی، نعمت کے بڑھنے سے وہ محروم نہیں ہو سکتا، دنیا کی نعمت ہے یا آخرت کی، اس کی نعمت اور زیادہ بڑھے گی۔ فرمایا توبہ کی توفیق جس کو مل گئی قبولیت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ توبہ، رجوع، استغفار، گزشتہ زندگی سے ہٹ کے جو اللہ کی پسند کی زندگی ہے اس کی طرف رجوع کرنا، فرمایا یہ قبولیت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز کہ استخارہ کی جس کو توفیق مل گئی وہ خیر سے محروم نہیں ہو سکتا، یعنی جو مسئلہ کوئی پیش آتا ہے 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارہ کے اللہ سے خیر طلب کرتا ہے، یا ویسے ہی اللہ سے مانگتا ہے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس میں جو خیر ہو میرے لیے مقدر فرما دے، تو فرماتے ہیں وہ خیر سے محروم نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ سے خیر طلب کرتا ہے اس مسئلے میں تو اللہ اس کی راہبری فرماتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ جس کو مشورہ کی توفیق مل گئی وہ درست رائے سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اس موقع کی جو درست رائے ہے اللہ پاک ساتھیوں کی طرف سے کسی نہ کسی واسطے سے اس موقع کی وہ رائے کسی کی زبان پر لے آتے ہیں، تو یہ مستقل چیز ایک زندگی گزارنے کی، مشورے کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر بھی جماعت بن گئی، رخ مل گیا، جدھر جانا ہے اب اپنے ساتھیوں کا تعارف کر کے، تعارف ہمارا اس محنت کے اعتبار سے ہے، کون پتہ چل جائے پہلے وقت لگا ہوا ہے، کون ساتھی نئے ہیں، تاکہ آپس میں 2 کی جوڑی بنا کر سیکھنا سکھانے کا عمل، کہ یہ سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اب نئے آدمی کے اندر یہ پورا شوق ہو کہ یہ جو کچھ بھی اب مجھے موقع ملا اللہ نے ان سے میں سیکھ سکتا ہوں وہ سیکھوں، ذرا بھی کوتاہی نہ کرے۔ اور جو پرانے ساتھی ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دے دیا ہے، ایک ساتھی مل گیا ہمیں، اس پر ہم محنت کریں تاکہ یہ جماعتوں کو سنبھال کے لے کے چلنے والا بن جائے، جو مجھے آتا ہے پوری میں محنت کر کے اس کو سکھا دوں۔ اور سیکھنا اس میں کیا ہے؟ سیکھنے میں فرماتے ہیں کہ پہلے تو جو بنیادی چیزیں، اگر سورہ فاتحہ نہیں آتی تو نماز تو بھی فرض ہے، وہ ضروریات دین وہ سکھانا، اور ساتھ ہر ساتھی کو داعی بنا دینا، دین کی طرف دعوت دینے والا بن جائے۔ جب دین کی طرف دعوت دینے والا بن جائے گا اس کو ہمیشہ اپنی کمیوں کا احساس رہے گا اور یہ آگے ترقی کرتا رہے گا۔